بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا تمہارے لیے، ویری انٹرسٹنگ واقعہ، اور میں کئی جگہ پڑھا یہ واقعہ، 2 منٹ کا واقعہ۔ اورلینڈو امریکہ کا ایک شہر ہے، وہاں میں مدرسے پڑھنے گیا ہوا تھا، جاتے رہتا ہوں ہر سال۔ تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر فیملی تھی، ان کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر، امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، آنکولوجسٹ تھا، کینسر کا ڈاکٹر تھا، اینڈ ہی واز سرجن، کینسر سرجن تھا، لاہور کے تھے وہ، اور پنجابی فیملی تھی، ان کے بعد ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ بگ ٹائم فین وہ لوگ۔ تو ڈاکٹر نے چھٹی لے لی تھی بیکاز میں ان کے گھر میں ایک دن ٹھہرا ہوا تھا۔ صبح ہم لوگ ناشتے پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، غور سے سنو، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، 11 بجے اس کی وائف تھی، ڈاکٹر تھا، میں تھا، اس کی ماں تھی شاید، اور بچے تھے، ینگ کپل۔ ٹھیک 11 بجے دن میں اس کی وائف کا اور اس کا الارم بجا، الارم، جیسی الارم بجا دونوں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا السلام علیکم یا فرزند زہرا، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو کہا مولانا ہم لوگ اتنے بیزی ہیں یہاں پہ، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، 24 گھنٹے، صبح جاتے شام آتے، تھکے ہوئے رہتے۔ تو ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ کچھ تو امام کے لیے کرنا، تو روز 11 بجے ہم کہیں نہ ہو، الارم جیسی بجتا ہم 1 منٹ تو امام کو دیتے۔ کیا یار، کیا یار، کیوں کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کام ایسا کرو کہ امام تم کو دیکھ لے۔ سلام کرو گے تو سلام کا جواب کیسے دیتے ہو؟ آدھی میں یہاں انٹر ہو رہا تھا، سب مومنین آگے مل رہے تھے، میں سب کو تو نہیں پہچانتا، آگے کہہ رہے تھے السلام علیکم مولانا، تو میں ان کو دیکھا، دیکھ کے مسکرایا، اسمائل دیا، میں نے منہ پھیر کے جواب نہیں دیا، میں نے دیکھ کے جواب دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا، ان کے چہرے کو دیکھ کے جواب دیا۔ دوستو اگر میں ادھر ادھر منہ پھیرتا تو وہ لوگ بولتے کہ یار یہ مولانا کو ایٹیکیٹ نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے۔ اگر تم نے سلام کیا تو 24 گھنٹے میں 1 لمحے کے لیے بھی اگر امام تم کو دیکھ لے تو تمہاری تو قسمت بدل گئی۔ ہم کیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں؟ What we need in our life، ہم کو کیا چاہیے زندگی میں؟ کرم مولا۔ میں ایک ہی چیز چاہتا کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا امام مجھے دیکھے۔ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا مجھے دیکھے، میں گناہگار، لیکن اگر تم سلام اس طرح کرو گے تو کم از کم تمہارا رشتہ تمہارے امام سے جاری رہے گا۔ دوستو سلام ہی ایک ایسی چیز ہے، سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے رشتہ بنتا ہے، اور جیسے رشتہ ٹوٹتا ہم سلام کرنا چھوڑ دیتے۔ حقیقت نہیں ہے، میں بہت اچھا ہوں مہدی بھائی کے ساتھ، میری ان کی بات کچھ ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا، اب میں ان کو دیکھ کے منہ پھیر رہا، پہلی چیز میں کیا کروں گا؟ سلام کرنا چھوڑوں گا، which is wrong، حرام۔ سلام کرنا کبھی نہیں چھوڑنا کسی کو، یاد رکھو سلام رشتے کو بناتا ہے، سلام رشتے کو توڑتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں یوتھ کور، سلام اور سلام کیا چیز ہے؟ تمہارے غرور کو توڑتا، تمہارے تکبر کو توڑتا۔ جب پیسہ آ جاتا، بزنس پھیل جاتا، کروڑوں کی فیکٹریز کھل جاتی۔ کیا بول رہا میں؟ یہاں انین فیکٹریز بہت ہیں، نہیں ماشاءاللہ، مولا تمہارے رزق میں برکت دے۔ پیسے کے لیے جام بولوں گا آمین ایسی ہوتا، بزنس میں انکریمنٹ چاہیے فوراً آمین بولیں گے، میں دوسری دعا دوں تو آمین ہی نہیں نکلے گا۔ میں جاتے جاتے تم کو ایک ایک فیکٹری اور دلا کے جاؤ، پوچھ رہا یو وانٹ، میں دلا دوں تم کو، ان کو بول کے۔ سمجھ رہے ہیں کون ہے؟
اگر یہ چاہے تو ہر لمحہ تمہاری ایک فیکٹری بنتے جائے. کیوں؟ جو کچھ مل رہا ان سے مل رہا. دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں مت پڑو، ان کو راضی کرنے کے چکر میں پڑو. یہ راضی تو اللہ راضی، تمہارے اعمال قبول، تمہارا رزق کھل گیا اگر یہ راضی ہو گئے. تو اگر آپ چاہتے کیا گفٹ دے رہے ہیں ابو طالب کو؟ ایوری ڈے ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. ابو طالب سوسائٹی والوں کو بول رہا میرا پہلی مجلس، یہ گفٹ دے کے جا رہا، تحفہ دے کے جا رہا، آج میری پہلی مجلس. تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق کھلے، تم یہ چاہتے کہ تمہارے گھر میں ہیپی میرڈ لائف رہے، اولاد نہیں، سٹریس ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے والی، ہم کو نہیں معلوم. روز 2 رکعت جناب ابو طالب کی نماز پڑھو. پہلی رکعت میں نیت کرو کہ میں نظر کرتا ہوں محسن اسلام جناب ابو طالب کے لیے خربۃ اللہ، 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح، ایک علم، ایک مرتبہ سورہ خل، اور دوسری رکعت میں ایک علم اور سورہ کوثر. ویری سمپل نماز. بی کی تسبیح پڑھنا، تسبیح پڑھ کے 100 مرتبہ پڑھو صلوات، یہ 18 مرتبہ، منیمم 18 ٹائمز پڑھو. 100 ٹائمز پڑھو کوئی مشکل نہیں. پڑھ کے روزانہ جناب ابو طالب کو ہدیہ کرو صلوات. آپ بولیں گے صلوات کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جناب ابو طالب کو دینے کے لیے. ہم ان کے بیٹوں کے فقیروں کے فقیر ہیں، امام علی کے دروازے کے فقیروں کے فقیر ہیں. ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہے، ہم کیا دے سکتے جناب ابو طالب کو؟ صلوات. اس سے اچھا گفٹ نہیں. کیوں دینا؟ آپ پوچھیں گے صلوات سے، اور یہ صلوات میں ایک ایسا عمل دے رہا کہ یہ معصوم بچہ بھی پڑھ سکتا. اور اکیلے بیٹھ کے مت پڑھو، اپنی فیملی کے ساتھ پڑھو. ہمیشہ یاد رکھو دعا مانگتے وقت بچے ساتھ رہنا. ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں، جب جناب ابو طالب کو تم 100 مرتبہ دو، جتنی دفعہ پڑھتے پڑھو، لیکن 18 ٹائمز منیمم صلوات پڑھ کے جناب ابو طالب کو اگر صبح میں تم نکلے تو دیکھنا کہ تمہارا دن کیسے گزرتا. لیکن دن اس کا اچھا گزرتا جو فجر کی نماز پڑھتا. I don't miss the chance, I don't miss the chance. یہ یاد رکھو، بغیر نماز فجر پڑھے چلے جاؤ گے، مولانا نے کہا 18 صلوات پڑھو، کوئی فائدہ نہیں ہے. فسٹنگ فجر کی نماز ہے، رزق کھلتا نماز فجر پہ. تم فجر ہی نہیں پڑھو گے، 8 بجے اٹھو گے، میں موسم بہت ٹھنڈا ہے، سو جاؤ لمبا، کوئی فائدہ نہیں. نماز فجر کبھی مس نہیں کرنا، کوئی نماز مس نہیں کرنا. میں تو یہ بولتا ہوں یار اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر انسان ہی نہیں ہے. کیوں؟ نماز تھینک یو ہے اللہ کو، کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، اس کا تھینک یو بول رہے. 24 گھنٹے میں 17 منٹ نہیں دے سکتے نماز اللہ کو. کیا بول رہا ہے اللہ کے لیے؟ اللہ صرف 17 منٹ مانگ رہا، گھنٹے نہیں مانگ رہا. کیا سن رہے یار؟ اللہ صرف 17-20 منٹس مانگ رہا تم سے پورے 24 گھنٹے میں. اللہ بول رہا 20 منٹس میں مجھے دے دو، 23 آورز 40 منٹس تم لے لو. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ دیتا کہ ہم 20 منٹس دینے تیار نہیں ہیں اس کو. پھر بڑے مولائی ہیں. سیکریفائس یہ ہے کہ اگر تم نے یہ سیکریفائس کیا تو تمہاری زندگی کہاں سے کہاں نکل جائے گی. تو ابو طالب علیہ السلام کا جو پہلا میسیج کیا تھا؟ ان کی نماز 18 مرتبہ صلوات. 18 صلوات میں کیوں بول رہا؟ منیمم بول رہا، 100 ٹائمز 200 ٹائمز بول رہا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ میں جناب ابو طالب کو روز گفٹ دو. پہلا گفٹ ہے آج یہ ٹرپ کی میری. کیا کہ ابو طالب علیہ السلام کو تحفہ دو. کیا تحفہ دو؟ 2 رکعت نماز اور صلوات. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں 7 دن ہوں انشاءاللہ یہاں پہ. You start from tonight or tomorrow and you will see the change in your life. تمہاری زندگی میں بدلاؤ ہو جائے گا، تمہاری زندگی میں بدلاؤ آئے گا، تمہارے راستے کھلیں گے، تمہاری زندگی میں چینج آئے گا. تمہیں 7 دن میں تم مجھے بتانا میں یہی ہوں انشاءاللہ، 18 تک ہوں یہاں پہ انشاءاللہ.
مجھے بتانا کہ کیا چینج آیا, کتنا تمہارے رکاوٹیں جو تمہاری لائف میں آبسٹیکل سے کیسے دور ہو رہے. ابھی میں بتاتا سلوات کا فائدہ جو ابو طالب کو کرنے سے. مثال کے طور پہ تم نے 18 ٹائمز میں, مثال ذرا 18 100 مرتبہ پڑھو کوئی مشکل نہیں, منیمم تم نے 18 ٹائمز سلوات پڑھی کل صبح میں, اور کہا کہ اللہ میں یہ سلوات کا ہدیہ, سلوات کا گفٹ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کو دے رہا ہوں, 12 اماموں کے بابا کو دے رہا ہوں. سنتے جاؤ. اس کے بعد یہ بولنا کہ مولا علی کو بولنا کہ مولا میں نے آپ کے بابا کو تحفہ دیا, بابا کو تحفہ دیا. اب آپ انصاف سے بولو, موا میں کوئی آ کے آپ کو بولے, اگر آپ کے باپ دنیا سے چلے گئے, کوئی آ کے بولے کہ میں نے آپ کے باپ کو 18 سلوات کا تحفہ دیا, تو آپ کا دل کتنا بڑھ جائے گا اس کے لیے؟ کیا سن رہے یار؟ تم انصاف سے بولو گا, کوئی آ کے مجھے بولے کہ میرے آپ کے بابا کو میں نے سلوات کا تحفہ دیا, میری دل میں اس کی عزت کتنی بڑھ جائے گی. اب وہ جو مانگے گا میں دوں گا, اس لیے کہ اس نے میرے باپ کو تحفہ دیا. اب مانگو امام علی سے, مانگو امام علی سے. سلوات آپ نے پڑھا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ہمیشہ یار ہوا اجل فرجم کرو کہو, اس سے ابو طالب خوش ہو گئے. ہمیشہ بولنا, خالی اتنی سلوات کافی ہے, وہ آل محمد تک ٹھیک ہے, بٹ وہ اجل فرجم, تمہارا ایک رشتہ بنتا امام سے. کیسا بنتا رشتہ؟ تم مثال کے طور پہ مجلس میں 10 سلوات پڑھی, وہ اجل فرجم کیا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تو میرے امام کے ظہور میں تعجیل کر, یہی ہے نا. ہمیشہ زور سے بول رہا ہے. اب آپ یہ بولو, اگر کوئی آپ کو دعا دے, آپ بھی پلٹ کے اس کو دعا دیتے؟ نہیں دیتے. ایک اخلاق ہے نا. کوئی مجھے بولے کہ گاڈ بلیس یو, اللہ آپ کو اچھا رکھے, میں بھی پلٹ بولتا ہوں اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے, یہ اخلاق ہے نا. تم اگر 10 دفعہ امام کو دعا دے رہے, تو اگر امام تم کو پلٹ کے بار بار دیکھتا جائے تو کتنی بڑی بات ہے. تو بس 18 سلوات تم نے ابو طالب کو تحفہ دیا. کیا کہا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل کر, یہی ہے نا سلوات. سلوات کے معنی یہی ہے نا کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. آپ انصاف سے بولو, آپ نے جناب ابو طالب کو 18 مرتبہ دعا دی کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کر. اگر جناب ابو طالب ایک دفعہ ہم کو بول دے کہ اللہ اس پہ رحمت نازل کر, تو میری دعا قبول ہو یا نہ ہو, ابو طالب کی تو ہوگی. تو ایک فیکٹری کیا 10 فیکٹری بن سکتی. کم از کم فیکٹری کی لالچ میں پڑو, پیسے کی لالچ میں پڑو کہ میں کچھ مت کرو یار. اب مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی, آپ کے بابا کے ایمان کے بارے میں علی سے پوچھا جا رہا تھا جناب ابو طالب کے بعد کہ یا علی, آپ کے بابا نے کیا ایمان کے بارے میں کیا تھا؟ علی نے پلٹ کے کہا, سنا تو میرے باپ کے ایمان کے بارے میں پوچھنا چاہتا؟ تو جانتا ہے میرا باپ کون تھا؟ میرا باپ چاہے تو آدھے محشر کو بخشوا سکتا. کیا بات ہے, تو میرے باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. پوری زندگی میرے مولا نے ہمیشہ اپنا انٹروڈکشن جب بھی کروایا یہ بول کے کرایا کہ میں علی ابن ابو طالب. کیوں؟ جس کا باپ ایسا ہو تو بیٹا بھی فخر کرے. جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں وہ کیا اپنے باپ کا نام لے گا.